السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 80۔ یہ قصہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیان کر رہا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک عجیب تمنا، یہ قصہ میں میری کتاب بکھرے موتی جلد 7 صفحہ 602 سے میں بیان کر رہا ہوں۔ بقیہ اوپر کی کتابوں کے حوالے وہاں دیکھ لیجئے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب واقعہ سنایا اور یعقوب علیہ السلام کی ایک عجیب تمنا بیان کی۔ آپ نے بتایا کہ ایک بار کسی آدمی نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت آپ کی آنکھیں کس وجہ سے جاتی رہیں اور آپ کی کمر کس وجہ سے جھک گئی ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام رو دیے اور روتے ہوئے جواب دیا، آنکھیں تو یوسف کے غم میں روتے روتے جاتی رہیں اور کمر اس کے بھائی بنیامین کے صدمے سے جھک گئی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اسی وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور بولے، آپ اللہ تعالی کی شکایت کر رہے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام بولے، نہیں نہیں نہیں، بلکہ اللہ تعالی کے حضور اپنے غم اور دکھ کی فریاد پیش کر رہا ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے اپنا جو دکھ بیان کیا ہے اللہ کو سب معلوم ہے۔ دیکھو، نیک لوگوں کی دوستی کیا فائدہ دیتی ہے۔ وہ نیک تھا آدمی جس نے یعقوب علیہ السلام سے سوال کیا تو یعقوب علیہ السلام جواب دے رہے ہیں۔ نیک آدمیوں کی دوستی ہمیشہ فائدہ پہنچائے گی۔ نیک لوگوں سے دوستی کیجیے۔ یہ عورتیں نیک عورتوں سے دوستی کریں، آپائیں ملیں گی آپ کو۔ نیک ہے کہ نہیں وہ دیکھو آپ، آپاؤں کی تو کمی ہے ہی نہیں۔ آج کل دنیا میں پیروں کی کوئی کمی نہیں ہے، بھرے ہوئے ہیں پیر، ہر ملک میں ہر قسم کے پیر بھرے ہوئے ہیں۔ نیک ہے کہ نہیں وہ دیکھو۔ نیک لوگوں سے دوستی کیجیے۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، آپ نے اپنا جو دکھ بیان کیا ہے اللہ کو سب معلوم ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام چلے گئے اور یعقوب علیہ السلام اپنے کمرے میں داخل ہوئے اور کہنے لگے، رونے لگے، صدمے میں پڑھ کر دعا مانگنے لگے اور اپنی تمنا اللہ کے سامنے پیش کرنے لگے اور کہا، ہے میرے پیارے اللہ، کیا تجھے ایک بوڑھے آدمی پر رحم نہیں آتا؟ تو نے میری آنکھیں بھی چھین لی، میری کمر بھی جھکا دی۔ پروردگار، میرے دونوں پھولوں کو مجھے لوٹا دے تاکہ دونوں کو صرف ایک بار سونگھ لوں، ان کی خوشبو سونگھ لوں۔ بس نابینا تو ہو گیا ہوں، ان کا چہرہ دیکھوں نہ دیکھوں وہ بات الگ ہے، لیکن ان دونوں کو سونگھ لوں۔ سونگھنا چاہتا ہوں دونوں کو، اس لیے کہ دونوں کی خوشبو الگ الگ ہے۔ یوسف کی خوشبو الگ ہے اور بنیامین کی خوشبو الگ ہے، دونوں کو سونگھ لوں، پھر تو جو چاہے میرے ساتھ سلوک کر۔ حضرت جبریل علیہ السلام پھر تشریف لائے اور بولے، اے یعقوب، اللہ تعالیٰ تمہیں سلام کہتا ہے۔ اللہ کا سلام سنا تو یعقوب علیہ السلام تو نابینا تھے، وہ ایک دم سے جھومنے لگے، واہ 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 واہ، میرے اللہ کا سلام آیا، میرے اللہ کا سلام آیا، میرا اللہ کا سلام آیا۔ یعقوب، اللہ تعالیٰ تمہیں سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ یعقوب خوش ہو جاؤ، اگر تمہارے دونوں بیٹے مر گئے ہوتے تو بھی تمہارے خاطر انہیں زندہ کر کے اٹھا دیتا تاکہ تم دونوں کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے۔ نیک لوگوں سے دوستی، جان نیک لوگوں سے دوستی کرنے کا مضمون بیان کر رہا ہوں۔ فرشتوں سے بھی دوستی کیجیے، یہ بھی نیک ہے۔ گھر میں قرآن پڑھیے، فرشتے آئیں گے، نماز پڑھیے، فرشتے آئیں گے، درود شریف پڑھیے، فرشتے آئیں گے،
ذکر کیجئے فرشتے آئیں گے، آپ قرآن پڑھو گے فوراً فرشتے آ جائیں گے، سبحان اللہ کہو گے فرشتے آئیں گے، قرآن پڑھو گے فرشتے گھیر لیں گے۔ یہ ہم جب قرآن پڑھیں گے تو اللہ ہمارا قرآن سنتا ہے۔ بتاؤ، نیک لوگوں سے دوستی کرو گے تو فائدہ ہی فائدہ ہے، اس لیے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے۔ یہ مضمون انشاءاللہ میں 100 عدد پر جا کر ختم کروں گا، ویسے تو اور بھی الحمدللہ بیان کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر دوسرا مضمون شروع کروں گا۔ اس لیے نیک لوگوں سے دوستی، نیک لوگوں کا پڑوس، نیک لوگوں سے ملاقات یہ ہمیشہ فائدہ پہنچاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نیک تھے، تو کتابوں میں لکھا ہے ان کے قریب میں جو مکانات تھے وہ بہت قیمتی گنے جاتے تھے۔ یہود جو ہے وہ مکانات خریدتے تھے، تو پوچھتے تھے بھی آپ کیوں خرید رہے ہو؟ تمہارا مذہب یہودی ہے، یہ مسلمان ہے۔ بولے ہم جانتے ہیں ہمارا مذہب، ہم یہودی ہیں، یہ مسلمان ہیں، لیکن یہ نیک ہے، اس لیے نیکی کا پڑوس ہمارے لیے مفید ہوتا ہے۔ نیک آدمی کا پڑوس میں رہو گے تو اللہ کے عذاب سے بھی حفاظت ہوگی۔ اب کہاں مکان خریدنے جاؤ گے؟ کم سے کم یہ واٹس ایپ کا سبق ہے، اسے دھیان سے سن لو، یہ بھی نیک لوگوں سے دوستی میں آ جاتا ہے۔ کچھ نہ کچھ صبح اللہ رسول کے بات کان میں پڑ جاتی ہے، درس قرآن بھی سنا کرو۔ جس سے اللہ محبت کرتا ہے قرآن پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، جس سے اللہ محبت نہیں کرتا قرآن پڑھنے کی توفیق اسے نہیں ملتی۔ اس لیے یہ دیکھ لو کہ اللہ کے یہاں محبوب ہے کہ نہیں ہے۔ یہ میری نصیحت یاد رکھنا، نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔